اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ دھرنا دیا اور پھر رات گئے انہوں نے دھرنا ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کی یا فیملی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اسی طرح سے بشرا بی بی کی بھی ملاقاتیں روکی گئی ہیں اور عمران خان صاحب کی بھی ملاقاتیں روکی گئی ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام آج کل کے دنوں میں جیل سے باہر آئے، کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی برانڈنگ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ مختلف جگہوں پہ ان کے بارے میں خبریں چھپوائی جا رہی ہیں، بہت کوشش کی جا رہی ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات بنائے، عالمی سطح پہ انہوں نے تعلقات بنائے، پھر مولوی اکٹھے کر کے جس طرح کے بیانات مولویوں سے دلوائے گئے، یہ سارا ایک برانڈنگ کا ایک پروسیجر ہے جس کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم برانڈنگ کی جا سکے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ ہے نہیں۔ اگر آپ دیکھیں کارکردگی تو وہ تو زیرو ہے۔ صرف پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے طیارے گرائے اور ایک مارکے میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے اور اس پہ فیلڈ مارشل بن گئے عاصم منیر صاحب۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز پاکستان نہیں کر پایا۔ مثال کے طور پہ معیشت پوری طرح سے تباہ ہے، دہشت گردی پہلے سے کئی زیادہ بڑھ چکی ہے، عوام اور فوج کے درمیان جو بد اعتمادی ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اور اس کی وجہ لگاتار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کرنے کی پالیسی ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، غربت بے روزگاری میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، مہنگائی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں۔ سرمایہ کاری کوئی پاکستان میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی آئی اے کو انہوں نے بیچا، وہ کیا حالت ہوئی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس برانڈنگ کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگا کے کوئی بھی پیغام باہر نہ آئے، اس کا بندوبست کیا گیا ہے۔ لندن میں بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا، پاکستان کی جو امبیسی ہے اس کے باہر انہوں نے احتجاج کیا اور وہاں پہ اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہاں دھرنا دیا، دھرنے پہ بیٹھے رہے کافی دیر، کافی نعرے بازی ہوئی، بہت تقاریر ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب جب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں روکی جائیں گی ہم اس احتجاج کے سلسلے کو بڑھائیں گے، اسے یورپ میں بھی لے جائیں گے اور باقی شہروں میں بھی اس کو آہستہ آہستہ لے کر جائیں گے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شہزاد اکبر صاحب نے اور آئی ایس ایف کے لوگوں نے اس کو احتجاج کو لیڈ کیا تھا، تو یہ آغاز ہو گیا ہے برطانیہ میں بھی احتجاج کا۔ اب ناظرین، مولوی جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر عاصم منیر صاحب کو پہ گئے ہیں۔ یعنی سمپل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو علماء اکرام ہیں یا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سپیس ختم ہو گئی تھی گزشتہ 2-3 سالوں میں، خاص طور پہ عاصم منیر صاحب کے دور میں انہیں موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ عمران خان صاحب پہ ظلم اور جبر اتنا زیادہ ہوا کہ سارے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو پاکستان کے جو علماء اکرام ہیں یا مذہبی شخصیات ہیں وہ ڈسکریڈٹ ہو رہی تھیں، تو انہیں پرابلم یہ آ رہا تھا کہ کوئی تحریک کھڑی نہیں کر پا رہے تھے، کوئی آواز اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ ہر جگہ پہ جو ہے وہ حکومت اپنا منجن بیچ لیتی تھی اور باقی ساری سپیس جو ہے وہ عمران خان صاحب لے جاتے تھے۔ تمام جو ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کے مواقف اپنائے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے اپنائے ہیں۔ مار بھی انہوں نے بہت کھائی، تحریک لبیک بیچ میں کھڑی ہوئی، لیکن جس طرح سے انہیں کچلا گیا اور جیسے ان کی قیادت کو غائب کر دیا گیا، وہ دونوں رضوی برادران ابھی تک نہیں ملتے اور جو لوگ موجود ہیں ان سے میری کبھی ٹیلی فون پہ بات ہو تو بیچارے کچھ بول نہیں سکتے، نہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، نہ گائیڈنس ہے، نہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو جو مولوی حضرات ہیں ان کے پاس، کیونکہ ان کا پاکستان کی سیاست میں بڑا پرانا اثر ہے، تو مسجد اور ممبر اور مدارس ان کے پاس ہیں، تو یہ بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے لیکن یہ ان نہیں ہو پا رہے تھے، پاکستان کی پالیٹکس میں ان کو سپیس نہیں مل رہی تھی۔ تو ابھی عاصم منیر صاحب نے کچھ اقدامات کیے جن سے انہیں سپیس مل گئی اور اب یہ رل کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب ایک طرف مولوی کھڑے ہیں، علماء اکرام کھڑے ہیں جن کے ساتھ ان کے فتوے ہیں، جن کے ساتھ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے، وہ یہ مثالیں لے کر آ گئے۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کھڑے ہیں جن کے پاس ڈنڈا ہے اور طاقت ہے اور اقتدار ہے، یہ چیزیں ان کے پاس ہے۔ اب یہ دونوں آمنے سامنے آ کر اس وقت کھڑے ہو گئے۔ ایجنسیوں کو اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مولویوں نے جس قسم کی باتیں کر دی ہیں یا یہ جو عالم ہیں انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے، اگر اس پہ واقعی عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا اور مسجد اور ممبر سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی عاصم منیر صاحب کے خلاف، تو یہ ایک نئی آگ لگ جائے گی اور عاصم منیر صاحب کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی ان کی برانڈنگ نہیں ہو پا رہی، پہلے ہی وہ عوام میں مقبول نہیں ہو پا رہے، پہلے ہی وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر پا رہے جس سے پبلک کے اور ادارے کے بیچ میں جو خلیج ہے وہ کم ہو سکے، تو اس سے تو خلیج اور بڑھ جائے گی جب مسجد اور ممبر سے بھی ان کے خلاف آواز اٹھ جائے گی۔ تو اب جناب جو علماء اکرام نے یہ سپیس حاصل کرنے کی کوشش کی اور جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 تو انہوں نے استثناء کو غیر اسلامی، غیر شرعی اور قرآن پاک کے خلاف قرار دے دیا۔ ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو بین الاقوامی استحکام فورس
یا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو جا رہی ہے اس کا حصہ پاکستانی فوج کو بالکل مت بنائیں، یہ انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ نمبر 3، مریدکے میں جو کچھ ہوا، جیسے وہاں پہ انسانوں کو کچلا گیا اور جس طرح لاشیں چھپائی گئیں، جس طرح زخمی چھپائے گئے، اس پہ انہوں نے کہا کہ رضوی برادران کہاں ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیا کیا، یہ بھی علماء نے معاملہ اٹھایا۔ نمبر 4، علماء نے زور دیا اس بات پہ کہ چار دیواری سے باہر نکلیں، جب حکومت بدمعاش ہو جائے تو ہڑتالیں اور احتجاج جائز ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جن مولویوں نے یا درباری ملاؤں نے جا کے خوشامد کی عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اور جنہوں نے جوتے پالش کیے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مدح سرا قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی تائید لینا حکمرانوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، تو ان مولویوں کو بھی اپنے سے الگ کر دیا کہ یہ تو مدح سرائی کرنے والے مولوی ہیں، کمرشل قسم کے ملا ہیں۔ تو یہ گئے اور جا کے انہوں نے تعریفیں کر دیں، جن کو بلایا گیا انہوں نے وہ کر دیا۔ پھر جو ایک طاہر اشرفی نے بات کی تھی بیعت لینے کی، کہ وہ عاصم منیر کے ہاتھ پہ بیعت لینا چاہتے ہیں، 30 لاکھ علماء اور طلبہ بھی میرے ساتھ ہیں اور ہم بیعت کرتے ہیں عاصم منیر کے ہاتھ پہ، تو اس پہ مولویوں نے بہت ٹھوکا۔ یہ طاہر اشرفی صاحب کو علماء کرام نے چنگی بڑی کلاس لے لی انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی وہاں یہ نعرے لگانا کہ تمام علماء بیعت کے لیے تیار ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ لوگ خلیفہ اسلام بن کر بیعت لینے نہیں آئے۔ پھر ایک اور بات بھی اس میں کہی گئی کہ غیر مشروط بیعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ یہ جناب علماء کرام نے کہا۔ میں نے طاہر اشرفی صاحب کو یہ بات سمجھائی تھی کہ سرکاری ملازم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، سرکاری ملازم کے ہاتھ میں تنخواہ رکھتے ہیں، جب وہ اپنا مہینہ مکمل کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تنخواہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی فیملی کا پیٹ پالے، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ بیچارہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا، پھر نیا آ جاتا ہے۔ فرض کریں کل کو کوئی اور ایسا آرمی چیف آ جاتا ہے جس کے عقائد آپ سے نہیں ملتے، تو کیا آپ اس کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر لیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا، سرکاری افسران کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت نہیں کی جاتی۔ علماء نے زور دیا کہ تحریک کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تمام صوبائی دارالحکومتوں سے اس کا آغاز کیا جائے، ورنہ یہ خطرہ ہے کہ یہ کلمہ کا انکار کر کے کفرستان کا دعویٰ کر دیں گے۔ یہ جناب مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب نے یہ بات کی ہے۔ پھر ایک اور عالم دین انہوں نے کہا جی ایسے کام ہی نہ کریں جس سے آپ کو استثناء لینا پڑے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے نا، جس پہ اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت پڑ گئی ہے اور ایجنسیاں اب اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک اناؤنسمنٹ یہ بھی ہوئی کہ جو علماء کرام مساجد میں اور مدارس میں موجود ہیں، وہ جمعے کے خطبے میں 27ویں ترمیم کے اندر جو خرافات پیدا کی گئی ہیں اور جن ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، ان ایشوز کے اوپر بات کریں، عوام کو آگاہی دیں۔ یعنی یہ سارے علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل عالم دین ہم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے وارث ہم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس، مساجد اور ہر جگہ پہ ہم جو ہیں ہماری نمائندگی ہے۔ دیکھیں نا، اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام تھے، صرف ایک مکتبہ فکر کے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا جی اصل نمائندگی ہماری ہے، یہ جن درباری مولویوں کو بلایا تھا ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم ڈسون کرتے ہیں جو کچھ وہاں پہ کیا گیا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں مساجد کو اور مدارس کو کہ ممبر پہ بیٹھ کے علماء کرام 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف آواز اٹھائیں اور وہ یہ بتائیں کہ جناب کیا غلط ہوا۔ اب کن معاملات پہ آواز اٹھائی جائے گی؟ غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے سے، یہ جو تا حیات استثناء ہے اس کے حوالے سے، جو ظلم اور زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، تو اب علماء کرام کو جو ہے وہ آواز اٹھانی پڑے گی۔ اب مصیبت یہ پڑ گئی ہے ایجنسیوں کو کہ کس طریقے سے اس تنقید کو روکا جائے، کیونکہ اگر ایک جمعے میں تنقید ہو گئی نا اور ہر مسجد میں اس کی ریکارڈنگز ہو گئیں تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ پھر عاصم منیر صاحب نے جو ایک مذہب کا پورا ایک اپنے اوپر، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں لوگوں سے کہ میں حافظ قرآن ہوں، بار بار قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں اور بہت اسلامی مثالیں اور احادیث کی مثالیں بھی وہ دیتے ہیں، جو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے نا۔ سب سے پہلے تو خود عمل درآمد کرنا چاہیے، دوسروں کو آپ کہیں کہ یہ نہیں کرنا اور خود آپ وہ کریں تو پھر تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اب اگر یہ علماء کرام یہ شروع کر دیتے ہیں تو بڑی مصیبت بن جائے گی۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جس دن یہ استثناء والا معاملہ ہوا تھا نا، اس دن میں نے 2 باتیں کی تھیں، اور میں نے پہلے دن یہ 2 باتیں کی تھی، لوگ بہت مایوس تھے، میں جس کو بھی ملتا تھا پاکستانی بہت مایوس تھے۔ میں تھا ادھر یورپ میں تھا، شاید جرمنی میں تھا اس وقت، میں بہت سارے لوگ ملے، بہت مایوس تھے، بے شمار لوگوں کے ٹیلی فون آئے، بہت مایوس تھے، میں بڑا خوش تھا۔ میں نے وہ ویلاگ بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں اس وقت، تو میں نے یہ اس وقت کہا تھا، اور جو وہاں میری 1-2 تقاریر ہیں ان میں بھی میں نے کہا تھا، نمبر 1 کہ یہ ڈر گئے، یعنی اگر کہیں پہ کوئی شک اور شبہ باقی تھا کہ عمران خان سے یہ ڈرتے ہیں، تو آج استثناء لینے کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دی کہ واقعی میں یہ پاکستان کی عوام سے اور عمران خان سے ڈرتے ہیں، اسی لیے انہیں استثناء لینا پڑ گیا۔ نمبر 1 تو میں نے یہ کہا تھا، مجھے آج بڑی خوشی ہے، مجھے پتا چل گیا کہ جس کے ساتھ پھٹا ہے پاکستانیوں کا وہ ڈرپوک ہے، نمبر 1۔
नंबर 2, मैंने उलमा इकराम से उसी दिन, पहले ही दिन ये रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं छोटा मोटा दीन का भी तालिब इल्म हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत, और बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर अपने तौर पे। मैं आलिम दीन नहीं हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ, बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ मैं दीन का। तो वो जितनी मुझे समझ आई ना पहले दिन, वो यही आई कि ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती इस्लाम में। मैंने तब चंद मिसालें भी दी थी, और मैंने उलमा इकराम से ये दरख्वास्त की थी उस वक्त, ये 2 महीने होने वाले इस बात को जब मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, लगभग 1.5-2 माह हो गए। मैंने उस वक्त ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब क्या ये शरीयत और इस्लाम के नुक्ता नज़र से जायज़ है इस्तिस्ना लेना? तो उलमा इकराम ने बड़ी लंबी खामोशी इख्तियार की। बहरहाल सबसे पहले मुझे अच्छी तरह याद है इस पे स्टेटमेंट मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों का आया था। तो अब बड़ा खुल के उलमा इकराम इसके ऊपर बोले, तो बड़ी अच्छी बात यह है। 2 चीज़ों का मैंने रिक्वेस्ट की थी, उसी वक्त बता दिया था। एक मैंने कहा था कि खौफ अब दिखाई देना शुरू हो गया है, ये इस्तिस्ना ये कहानी सुना रहा है। दूसरा मैंने कहा था कि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, और आज उलमा इकराम ने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि वाकई ये गैर इस्लामी है। नादरीन, ये तो हो गया मौलवियों का मामला, एजेंसियों को मुसीबत पड़ी हुई है, मौलवियों को रोके कैसे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे ताहिर अशरफी के लिए लड़कियों के कुछ अकाउंट्स एक्टिव हो गए। ये अकाउंट्स आप देखें लड़कियों के, ये अकाउंट्स जो है ना, ये वैसे नॉर्मली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्टिव होते थे, लेकिन अब ये लड़कियों के अकाउंट्स ताहिर अशरफी के लिए एक्टिव हो गए। मैं हैरान हो रहा हूँ कि ताहिर अशरफी साहब का इतना फ़ैन फॉलोइंग ख़वातीन में भी है। एक सुमेरा खान है, इन्होंने ट्वीट किया उनके हक़ में। एक अरूज खान है, इन्होंने ट्वीट किया। एक कशमाला मुराद हैं, फिर एक और डॉक्टर इरम खान हैं, और बहुत सारी हैं। मतलब किस किस का मैं आपको नाम बताऊं, बहुत सारे फेक भी हैं बीच में ना। उम्मे हरीम भी आपको याद है एक हुआ करती थी, एक अमार सुलंगी भी हुआ करता था। तो बस ये सारे आते हैं और जाते हैं, एजेंसियां इस किस्म की कार्रवाइयाँ डालती रहती हैं। बहरहाल ताहिर अशरफी साहब की हक़ के अंदर लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे ना। अब ताहिर अशरफी बेचारा कैसे जस्टिफाई करेगा पाकिस्तानी फ़ौज को गाज़ा में भेजने को, कैसे जस्टिफाई करेगा? सवाल पैदा होता है ना, कैसे जस्टिफाई करेगा? दूसरा, ताहिर अशरफी ताहयात इस्तिस्ना को कैसे जस्टिफाई करेगा? कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो इसको जस्टिफाई कर दे? वो इन चीज़ों को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, बेचारा फंस गया मौलवी। और अब वो यानी इसलिए कहते हैं ना कि एक लिमिट के अंदर आदमी को रहना चाहिए, ज़्यादा जूते पॉलिश नहीं करने चाहिए। अब नादरीन, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने इनकी एक और वीडियो जारी करवाई गई लीबिया से। उसमें उन्होंने कहा कि 7 से 8 शानदार मुस्लिम ममालिक को गुज़िश्ता 20 सालों में एक के बाद एक तबाह बर्बाद किया गया। आज कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और जालिम कोई और है। फिर उन्होंने नाम नहीं लिया कि ये सब किया किसने। देखिए ममालिक कौन से हैं? अफ़गानिस्तान तबाह हुआ, इराक़ के साथ क्या किया गया, लीबिया उन ममालिक में एक है, शाम है, फ़लस्तीन है, यमन है, मिस्र है, लबनान है। यही मुल्क है जहाँ पे ज़्यादातर हालात ख़राब किए गए हैं। हाँ, बांग्लादेश है, लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने अपना खुद अंदर से एक इनकलाब है और उन्होंने मामला सीधा किया है। बहरहाल ये ममालिक हैं, इनके बारे में उनका ये कहना है। अब नाम उन्होंने मुल्कों के भी नहीं लिए, जिन्होंने खराबा किया उनके भी नहीं लिए। तो खराबा किसने किया? वो कौन सी आलमी ताकतें हैं जो मुसलमान ममालिक के अंदर आके ना सिर्फ मुदाखलत करती हैं, बल्कि वहाँ पे एक जंग छेड़ देती हैं और वहाँ ग्रुप्स बना के बदतरीन हालात पैदा कर देती हैं। सूडान के अंदर भी यही हो रहा है आजकल, और इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो मुसलमान ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि उन्होंने कहा जी कि कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है? 300 मुकदमात साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर डाल दिए गए। 70 साल की उम्र तक उस आदमी के ऊपर एक भी पर्चा नहीं था, और आज उसके ऊपर 300 के करीब पर्चे कर दिए गए। क्यों? ये कानून की हुक्मरानी है। औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ की गई। क्या ये कानून की हुक्मरानी है? मैं 5 महीने मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया। अहमद फराद साहब को किया गया, समी इब्राहिम साहब को किया गया, औलिया मकबूल जान साहब को किया गया, इंतज़ार पंजूता साहब को किया गया, उस्मान डार साहब को किया गया, फ़ारूक हबीब साहब को किया गया, और बेशुमार लोग हैं, इनको जबरी तौर पे लापता किया गया। इन पे मुकदमात भी बनाए गए, बार बार गिरफ्तारियां की गई। अब सहाफ़ी हमारे फिर गिरफ्तार हैं, सोराब बरकत साहब हैं, हमारे आगा शेख सरवर साहब हैं, राय गुलाम अली साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, कईयों को नौकरियों से निकाल दिया गया। क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये कानून की हुक्मरानी है? मैं जानना चाहता हूँ। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया और जेलों में बंद कर दिया गया। क्या ये कानून की हुक्मरानी है? क्या ये रूल ऑफ लॉ है? पाकिस्तान के अंदर एक जज का बेटा 2 लड़कियों को सरेआम कत्ल कर देता है, और गाड़ी भी इल्लीगल, लाइसेंस भी नहीं है उसके पास, आईडी कार्ड भी नहीं है, और वो 4 दिन में घर चला जाता है। क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये आइन और कानून की हुक्मरानी है? ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर हो रहा है, रेड जोन के करीब। तो मेरा आर्मी चीफ से सवाल है कि वो दुनिया की बात कर रहे हैं, पहले पाकिस्तान की तो बात करें कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है। मैं 1 लाख मिसालें आपको दे सकता हूँ जो कानून की हुक्मरानी की आपने धज्जियाँ उड़ाई है पाकिस्तान में। फिर क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं है?
جس کو دل کیا اٹھا لیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ تو پاکستان کے اندر مائٹ از رائٹ، جو وہاں پہ عاصم منیر صاحب نے کہا. پاکستان میں جس کے بعد طاقت ہے، جو مرضی کرے، جیسے مرضی کرے، تباہی پھیر کے رکھ دیے پاکستان کے اندر. ناظرین، لیبیا میں کیونکہ آرمی چیف گئے تھے تو وہاں سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی افسوسناک خبر آئی. ان کے آرمی چیف کا طیارہ ترکی میں گر کر تباہ ہو گیا. فیلڈ مارشل الگ آدمی ہے، کنفیوز نہ ہو جائیے گا. فیلڈ مارشل الگ آدمی ہے، یہ امریکن نیشنل بھی ہے، اس کے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. آرمی چیف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اتنے اچھے تعلقات اس کے نہیں ہیں. لیکن میں کسی سازش کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو لیبیا کا آرمی چیف ہے، ترکی میں اس کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا انقرہ سے واپسی پر، اور اس کے ساتھ اس کے کچھ اور دوست تھے، کچھ اور اس کے رفقا تھے، وہ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے. اب بعض لوگ یہ شبہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بین الاقوامی گیم چل رہی ہے تو اس کے اندر ایک بندہ شاید پردے سے ہٹا